یہ جو ساتھی دور دور بیٹھے ہیں ان سے گزارش ہے تھوڑا سا آگے آگے تشریف لائیں، مل کر بیٹھیں اور تھوڑا قریب آ جائیں تاکہ مجھے بولنے میں مزہ آئے، آپ کو سننے میں مزہ آئے۔ یہ دوریاں ختم کریں اور تھوڑا سا آگے آگے تشریف لے آئیں۔ ایک بار پھر پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا نہ کہیں ہے، ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا نہ کہیں ہے، بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشیں ہے، بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشیں ہے، ملتا نہیں کیا کیا دو جہاں کو تیرے در سے، شاید ایک ہی بندے کو سمجھ آ رہی، جسے سمجھ آ رہی ہے وہ بلند آواز سے کہے سبحان اللہ۔ ملتا نہیں کیا کیا دو جہاں کو تیرے در سے، ایک لفظ نہیں ہے کہ تیرے لب پہ نہیں ہے، ایک لفظ نہیں ہے کہ تیرے لب پہ نہیں ہے، اور ہر ایک کو میسر کہاں اس در کی غلامی، ہر ایک کو میسر کہاں اس در کی غلامی، اس در کا تو دربان بھی جبریل امی ہے، اس در کا تو دربان بھی جبریل امی ہے، بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشیں ہے۔ معزز علماء کرام، حضرت علامہ محمد اشرف صاحب، حضرت علامہ غلام شبیر صاحب اور محترم حاجی محمد اسماعیل رحسانی صاحب اور دیگر میرے معزز علماء کرام و نوجوانان اہل سنت، آج الحمدللہ ایک بار پھر ہم حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر کرنے اس محفل میں جمع ہیں، اور یہ ساری محنتیں ہیں محترم جناب فقیر محمد رمضان مروزانی اور عبدالرشید مروزانی اور ان کے ساتھ
ان کی پوری برادری اور اہل محلہ اور اس مسجد کے تمام نمازی، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو سدا سلامت رکھے کہ یہ ایسی محافل منعقد کرتے ہیں اور اس محفل میں ہمیں بھی بلا کر اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کرنے کی ہمیں بھی توفیق ملتی ہے۔ یقین جانیے اس پرفتن دور میں ان محافلوں کا انعقاد آپ سمجھتے ہیں کہ کتنا ناگزیر ہوتا جا رہا ہے، جہاں ہر بندہ اپنے مسائل میں گھرا ہوا ہے، ہر بندہ اپنی پریشانی میں گھرا ہوا ہے، کوئی کس پریشانی میں مبتلا ہے، کوئی کس پریشانی میں مبتلا ہے، کسی کو کسی چیز کا غم ہے، کسی کو کسی چیز کا غم ہے۔ قربان جاؤں ان چہروں کے جو ہمیشہ ان تصورات کے قربان جاؤں، ان ذہنوں کے قربان جاؤں، ان عقیدوں کے قربان جاؤں جو ہمیشہ یہ سوچتے ہیں کہ کب اللہ کے محبوب کا ذکر ہو اور اس کے محافل کرائی جائیں۔ ہاں میرے ساتھی، اور پھر اس سے بڑھ کر میری اور آپ کی خوش قسمتی ہے، خوش نصیبی ہے کہ ہم گرم بستر چھوڑ کر اللہ کے گھر میں اللہ کے محبوب کا ذکر سننے آئے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق ہے، اس نے یہ سعادت بخشی ہے۔ عزیزان محترم، میں انتہائی مختصر وقت میں اپنی چند ایک معروضات بیان کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا، اور ہمیشہ سے دعا گو کہ اے پروردگار ہماری اس کاوش کو، ہماری اس کوشش کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ اے نوجوانوں، اے در در کی غلامی کرنے والوں، اے در در پہ جانے والوں، اے در در کی ٹھوکریں کھانے والوں، آؤ دامن مصطفیٰ تم تھام لو، اس دنیا میں بھی سرخرو رہو گے، آخرت میں بھی سرخرو رہو گے۔ عزیزان محترم، لوگ دین کی طرف آتے ہیں، لوگ دین کی طرف آتے ہیں، لیکن اس میں تھوڑی تکلیف ضرور ہے، اس راہ میں تکلیف ضرور ہے، اس راہ میں، دین کی راہ میں کانٹے ضرور ہیں، مشکلات ضرور ہیں۔ یارو کبھی ہم نے سوچا کہ اگر دنیا کا کوئی کام کرنا ہو، دنیا کا کوئی کام کرنا ہو، ہم ہر مشکل کو عبور کرتے ہوئے، ہر مشکل کو پار کرتے ہوئے وہ دنیا کا کام ضرور کرتے ہیں، اس لیے کہ اس میں ہماری محنت ہوتی ہے، ہماری لگن ہوتی ہے، ہماری لگن ہوتی ہے، ہماری محنت ہوتی ہے۔ لیکن جب بات آتی ہے دین کی، جب بات آتی ہے مسلک کی، جب بات آتی ہے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت کی، تو ایک تانا ملے اور لوگ گھر میں بیٹھ جائیں، ایک تانا ملے اور گھر میں بیٹھ جاؤ۔ نہیں میرے ساتھیوں، اس دنیا کے لیے جب ہم تانے سہ سکتے ہیں، قومیت کے لیے تانے سہ سکتے ہیں، اور برادری کے لیے تانے سہ سکتے ہیں، یہ ساری چیزیں ہم برداشت کر لیتے ہیں، تو پھر یارو جب دین کی طرف آؤ گے نا، جب اس راہ میں آؤ گے، جب اس راہ میں ہمارے ساتھ چلو گے، جب ہمارے ساتھ ہم سفر ہوگے، تو پھر تانے بھی ضرور سہنے پڑیں گے، مشکلات بھی ضرور آئیں گی، لوگ پتہ نہیں کیا سے کیا تمہارے اوپر الزام بھی لگائیں گے، لوگ پتہ نہیں کیا سے کیا کہیں گے، لیکن یاد رکھنا ان تمام لوگوں کی باتوں کو اگر درگزر کرتے ہوئے آگے بڑھتے رہے تو خدا کی قسم منزل آگے بڑھ کر تمہارا استقبال کرے گی، منزل بڑھ کے استقبال کرے گی۔ تو میں نے کہا اس راہ میں تکلیف ضرور ہے، دین کی راہ میں تکلیف ضرور ہے۔ ایک صحابی نے کہا تھا نا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مجھے آپ سے محبت ہے۔ ہم بھی یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ رسول اللہ سے محبت ہے، یہ دعویٰ کرتے ہیں نا، حضور سے محبت ہے، جس کو ہے تو وہ ہاتھ بلند کرے۔ میں سامنے والوں سے کہہ رہا ہوں، ہمیں حضور سے محبت ہے، ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں۔ اس دعوے میں جب ہم آتے ہیں حضور کی محبت کی طرف، تو میں نے کہا نا، اس راہ میں مشکلات ضرور ہیں، تکالیف ضرور ہیں۔ جب ہم کہتے ہیں ہمیں رسول اللہ سے محبت ہے، تو ایک صحابی نے کہا تھا، یا رسول اللہ مجھے آپ سے محبت ہے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ کیا یہ بات سچ ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ ہاں مجھے آپ سے محبت ہے۔ فرمایا کیا تم صحیح کہتے ہو؟ 3 مرتبہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پوچھا اس صحابی سے، اس نے کہا کہ یا رسول اللہ میں آپ سے دل و جان سے پیار کرتا ہوں، آپ سے محبت کرتا ہوں، آپ سے محبت کرتا ہوں۔ تو پھر سنیے اے حضور سے محبت کا دم بھرنے والوں، حضور سے عشق اور محبت کا دم بھرنے والوں، میرے آقا نے کیا فرمایا تھا؟ میرے آقا نے فرمایا پھر تم تیار رہنا، جس طرح گہری جگہ پہ پانی تیزی سے آتا ہے، اس طرح تمہارے سامنے مشکلات بھی اسی طرح آئیں گی، تمہاری طرف مشکلات بھی اسی طرح آئیں گی۔
تو اس لیے اے عاشقان رسول تیار رہو، مشکل چاہے کیسی بھی ہو، تکلیف چاہے کیسی بھی ہو، ہم کبھی دین کا راستہ نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ۔ حضور کی دامن محبت کا یہ راستہ کبھی بھی نہیں چھوڑیں گے۔ ہم حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے مرتے دم تک اسی طرح محبت کرتے رہیں گے اور یہ اعلان کرتے رہیں گے کہ کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ تو عزیزان محترم، میں نے کہا اس راہ میں تکالیف ضرور ہیں، اس راہ میں مشکلات ضرور ہیں۔ سیدنا حضرت ابو بصیر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، ذرا غور سے سننا میرے ساتھیوں، اور پھر اندازہ لگانا کہ مشکلات ہوتی کیا ہیں، تکالیف ہوتی کیا ہیں۔ آج ہم نے دین کی راہ میں کوئی تکلیف نہیں دیکھی ہے، ہمیں گھر بیٹھے دین ملا، ہم مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے، نام مسلمانوں والا مل گیا، ہمیں گھر بیٹھے کوئی آ کے قرآن بھی پڑھا جاتا ہے، ہمیں ہر مسجد میں پڑھانے والا مولوی صاحب بھی موجود ہے، ہمیں گھر گھر پڑھانے والا قاری صاحب بھی موجود ہے، مسلمانیت کا نام ملتا ہے، لیکن اس کے باوجود ہمیں کیا پتا، ارے جس شخص نے اس راہ میں پتھر کھائے ہوں، جس شخص نے اس راہ میں اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے ہوں، پوچھو ان سے کہ مشکلات کیا ہوتی ہیں اور دین کی قدر کیا ہوتی ہے، دین کی قدر کیا ہوتی ہے۔ عزیزان محترم، حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب صلح حدیبیہ کی شرائط طے ہوئی، میں ان تمام شرائط کی بات نہیں کرتا، میں ایک شرط کی بات کرنے لگا ہوں۔ ایک شرط یہ طے ہوئی تھی، کافروں نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، اگر ہمارا آپ کا کوئی قیدی ہماری طرف آئے گا، مکے کی طرف آئے گا، مدینہ سے مکے کی طرف آئے گا، تو ہم اسے چھوڑنے کے پابند نہیں ہوں گے، ہم اسے نہیں چھوڑیں گے اور واپس مدینے آنے نہیں دیں گے۔ لیکن اگر کوئی ہمارا قیدی یعنی آپ کا کوئی مسلمان، آپ کا کوئی صحابی ہماری قید میں اگر وہ چھوٹ کر یا بھاگ کر آپ کی طرف مدینہ آئے گا تو آپ اس کے واپس کرنے کے پابند ہوں گے۔ اب بظاہر دیکھیے کہ یہ کتنی ایسی تکلیف دہ بات تھی کہ یارو جب سودے طے ہوتے ہیں نا، لو اور دو کی بات ہوتی ہے کہ چلو تم کمپرومائز کر لو، تعاون کرو، کچھ ہم کریں گے، لیکن بظاہر یہ شرط بتا رہی تھی کہ یہ کیسی شرط ہے، قربان جاؤں رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اور قربان جاؤں ذات مقدسہ کے۔ بظاہر ہماری یہ کم عقلی یہ بتاتی ہے کہ یہ شرط عجیب لگ رہی تھی، لیکن قربان جاؤں عاشقوں کا امتحان کیسے لیا جاتا ہے، آزمائش کیسے لی جاتی ہے اور دین میں تکالیف کیسے آتی ہیں۔ جب یہ شرط طے ہو گئی، اب یہ شرط طے ہی ہو رہی تھی، اتنے میں سیدنا حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کافروں کی قید میں تھے، جو مکے میں اپنے گھر والوں کی قید میں تھے، اور اس طرح قید کیا گیا تھا، ابو بصیر کو بیڑیوں میں باندھ دیا گیا تھا، ہتھکڑیاں ڈال دی گئی تھیں، پاؤں سے خون بہہ رہا تھا، کہیں سے وہ چھڑا کر بھاگتے ہیں اور وہ گھر والوں سے بھاگ کر جب مدینہ طیبہ کی طرف آتے ہیں اور کسی گھوڑے پر سوار ہو کر آپ نے کچھ سفر کیا لیکن کچھ پیدل چلنا پڑا۔ جب مدینہ کی گلیوں میں گھومے نا حضرت ابو بصیر، خدا کی قسم مدینہ کی گلیاں بتاتی ہیں کہ ابو بصیر کا خون مدینہ کی گلیوں میں بہہ رہا تھا، ابو بصیر کا خون مدینہ کی گلیوں میں بہہ رہا تھا۔ اب یہاں یہ شرط طے ہو چکی ہے کہ آپ کا کوئی قیدی اگر ہمارے پاس آئے گا، ہمارا قیدی آپ کے پاس آئے گا، آپ اس کے چھوڑنے کے پابند ہوں گے، آپ اپنے پاس نہیں رکھ سکتے۔ اب یہاں یہ شرط طے ہو چکی ہے اور سامنے حضرت ابو بصیر پہنچ جاتے ہیں، سامنے حضرت ابو بصیر پہنچ جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے، یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، ہم شاید سمجھتے ہیں کہ ہم نے ایک فقرہ لے لیا ہے کہ مسلمانی آسانی ہے۔ مسلمانی آسانی نہیں ہے، مسلمانی آسانی تب ہے جب تم اپنی رسومات سامنے لے آؤ اور شریعت کو پیچھے کر دو۔ مسلمانی آسانی تمہاری زبان میں تب ہو سکتی ہے تم شریعت کو رونتے جاؤ اور اپنی رسومات کو قائم کرتے جاؤ، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں کو رونتے جاؤ اور اپنے قوم اور قبیلے کے قواعد اور قوانین لاگو کرتے جاؤ، اس لیے تمہارے سامنے مسلمانی آسانی ہو سکتی ہے، ورنہ مسلمانی عزیزان محترم وہ کٹھن راہ بھی ہے کہ یہاں جانوں کے نذرانے بھی پیش کرنے پڑتے ہیں۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک
اگر کسی کافر کسی گستاخ کا کہیں اگر جان لینی پڑ جائے تو اگر اسلام پر وقت آ جائے تو جان دینی بھی پڑتی ہے۔ کہیں اگر اسلام پر بات آ جائے، کہیں دین مصطفیٰ پر بات آ جائے، کہیں ناموس رسالت پر بات آ جائے، کہیں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شریعت پر بات آ جائے، کہیں قرآن مقدس کی عظمت پر بات آ جائے، کہیں ناموس صحابہ پر بات آ جائے، کہیں ناموس اہل بیت پر بات آ جائے، اگر جان لینا جانتے ہو تو جان دینا بھی سیکھو، جان دینا بھی سیکھو، اس لیے کہ ہم جان لے بھی سکتے ہیں، جان دے بھی سکتے ہیں۔ عزیزان محترم، حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے پہنچتے ہیں اور صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے یہ منظر عجیب دیکھا، سامنے ابو بصیر ہیں، ابھی شرط بھی طے ہو چکی ہے، اب اگر ابو بصیر کو رکھتے ہیں اپنے پاس تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو معاہدہ غلط ہوتا ہے، آپ کی بات معاذ اللہ غلط ثابت ہوتی ہے، آپ کی وعدے خلافی ہوتی ہے، وعدہ ہو چکا تھا، شرط طے ہو چکی تھی کہ ہم نے قیدی واپس کرنا ہے۔ ابو بصیر نے رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نگاہوں کی طرف دیکھا، میرے آقا کریم علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا، اے ابو بصیر، اب ہماری بات طے ہو چکی ہے، اب ہماری بات طے ہو چکی ہے، سنو مسلمانوں، وعدے ہم بھی کرتے ہیں پھر مکر جاتے ہیں، وعدے ہم بھی کرتے ہیں پھر مکر جاتے ہیں، باتیں ہم بھی کرتے ہیں پھر مکر جاتے ہیں، کہلاتے حضور کے امتی ہیں، کہلاتے حضور کے عاشق ہیں، کہلاتے حضور کے دیوانے ہیں، وعدہ ہم بھی کرتے ہیں پھر خلاف ورزی کر جاتے ہیں، بات ہم بھی کرتے ہیں پھر اپنی بات سے مکر جاتے ہیں۔ بتاؤ اس نبی کو کیا منہ دکھاؤ گے جس نبی کا کلمہ اس زبان سے پڑھتے ہو؟ بتاؤ جس نبی کا نام اس زبان سے لیتے ہو؟ بتاؤ اگر اس نے پوچھ لیا تھا اس کی وعدے کی پاسداری میں کتنی کرتا رہا، میں امانتوں میں کتنا قائم رہا، میں صداقت پہ کتنا قائم رہا، مجھے کیا کیا تکالیف دی گئیں، لیکن اے امتی تو بات بات پہ مکر جاتا تھا، تو بات بات پہ وعدے خلافی کرتا تھا۔ اس لیے میرے ساتھیوں، نوجوانوں، آج ضرورت اس امر کی ہے، ہم رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فضائل اور مراتب اور مقام بیان کرتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ضرورت اس امر کی ہے جس نبی نے ہمارے لیے اتنی تکالیف سہی ہو، کیا اس نبی کا دین آج ہمیں اتنا مشکل نظر آتا ہے کہ اس پر ہم چل نہیں سکتے، اس نبی کی شریعت ہمیں اتنی مشکل نظر آتی ہے، ہم اپنی رسومات کو قائم کر سکتے ہیں، ہم اپنی بات کو قائم کر سکتے ہیں، لیکن حضور کی شریعت قائم نہیں کر سکتے، حضور کا دین گھر میں نافذ نہیں کر سکتے، تو پھر قبر میں ضرور جانا ہے میرے ساتھیوں، قبر میں ضرور جانا ہے، تو پھر یاد رکھ لینا کہ ہم حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کیا منہ دکھائیں گے۔ تو میں عرض کر رہا تھا، میرے آقا نے فرمایا کہ اے ابو بصیر، اب ہماری بات پکی ہو چکی ہے، شرط طے ہو چکی ہے، لہٰذا تم نے واپس جانا ہوگا، تم نے دوبارہ مکے جانا ہوگا۔ یارو، صحابہ کہتے ہیں یہ منظر ہم نے پہلے کبھی نہیں دیکھا، سارے صحابہ مغموم ہیں، وہاں ابو بصیر کے پاؤں سے خون بہ رہا ہے، پاؤں میں بیڑیاں ہیں اور ہتھکڑیاں لگی ہوئی ہیں، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے صحابی اس آس پہ آئے ہیں کہ ابھی مجھے رہائی مل جائے گی، میرے ہم وطن اور مجھ سے محبت کرنے والے مجھے اپنے پاس رکھ لیں گے، لیکن میرے آقا نے فرمایا کہ جاؤ، ہم نے یہ شرط طے کر لی ہے، تمہیں واپس کرنا ہے، جاؤ تم مکے کی طرف چلے جاؤ۔ اللہ اکبر۔ ذرا ایک منٹ کے لیے سوچئے میرے ساتھیوں، اگر ہمیں اپنا مرشد کبھی خدا نہ خواستہ دھتکار دے کہ جاؤ نکل جاؤ یہاں سے، تم مجھ سے فارغ ہو، میری پیری مریدی سے فارغ ہو، تو آج کے مرید کا جذبہ دیکھا ہے، غصہ دیکھا ہے، کہے گا کہ جاؤ اپنا کام کرو، نہیں ہے تو نہیں، میرے لیے پیر اور بہت ہے۔ اگر کوئی استاد یہ کہہ دے کہ جاؤ تم میری شاگردی سے فارغ ہو، جاؤ تم یہاں سے نکل جاؤ، تو شاگرد بھی جذبات میں آ جاتا ہے، اگر یہ استاد نہ صحیح کوئی اور استاد مل جائے گا، کوئی اور استاد مل جائے گا۔ نہیں میرے ساتھیوں، جن کے عقیدے پختہ ہوں، جن کے یقین پختہ ہوں، جن کے نظریے پکے ہوں، جو حضور سے ٹوٹ کر محبت کرتے ہوں، جو حضور سے دل و جان سے محبت کرتے ہوں، بظاہر میرے آقا نے فرمایا کہ ابو بصیر چلے جاؤ واپس، چلے جاؤ واپس۔ ابو بصیر نے یہ نہیں کہا یا رسول اللہ میری حالت دیکھیے، یا رسول اللہ میرے پاؤں میں بیڑیاں ہیں، یا رسول اللہ میرا خون رس رہا ہے، میرا خون بہ رہا ہے، اس حالت میں دوبارہ واپس چلا جاؤں؟ نہیں میرے ساتھ
ساتھیوں ابو بصیر نے کوئی بات نہیں کی اور واپس پلٹتے ہیں کیونکہ یہاں جب بات ہو رہی تھی ابو بصیر بھی پہنچتے ہیں اور قریش کے 2 سپاہی بھی پہنچ جاتے ہیں۔ جب انہوں نے کہا کہ انہیں ہمارے حوالے کر دیجئے، میرے آقا نے فرمایا کہ جاؤ اسے لے جاؤ۔ ابو بصیر ان سپاہیوں کے ساتھ دوبارہ روانہ ہو جاتے ہیں۔ میرے ساتھیوں ذرا تصور میں لانا اس بات کو، ذرا تصور میں لانا۔ یہاں رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب حضرت ابو بصیر سے کہا کہ جاؤ تم واپس چلے جاؤ، ابو بصیر روانہ ہوتے ہیں۔ میرے آقا کھڑے ہو کر ابو بصیر کو دیکھنے لگ جاتے ہیں۔ اللہ اکبر! حضور اکرم رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دل اقدس پر کیا بیت رہی ہوگی یارو۔ بات زبان کی چل رہی ہے، بات وعدے کی چل رہی ہے، بات معاہدے کی چل رہی ہے۔ جب معاہدہ ایک بار ہو جائے، چاہے وہ کافر کیوں نہ ہو، چاہے وہ دشمن کیوں نہ ہو، جب بات ایک بار معاہدہ پکا ہو جائے، وعدہ ہو جائے، پھر وعدے سے مکرا نہیں جاتا، وعدے سے ہٹا نہیں جاتا، وعدہ خلافی نہیں کی جاتی۔ یہ ایک مسلمان کا کام نہیں کہ وہ اپنی بات سے پھر جائے۔ تو عزیزان محترم، میرے آقا نے دیکھا ابو بصیر جا رہے ہیں، اللہ اکبر! جب تک ابو بصیر جاتے رہے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دیکھتے رہے، اللہ اکبر! جیسے ہی حضرت ابو بصیر آنکھوں سے اوجل ہوتے ہیں، صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم زمین پر بیٹھ گئے، زمین پر تشریف لے آئے، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے اور دعا کر رہے ہیں، اے میرے پروردگار ابو بصیر کی حفاظت فرمانا، اے پروردگار ابو بصیر کی مدد کرنا۔ اور نگاہوں سے جب اوجل ہونے لگے ابو بصیر، تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، اے ابو بصیر یاد رکھنا ہمارا پیغام تمہارے پاس ضرور آئے گا، ہمارا پیغام تمہارے پاس ضرور آئے گا، بلاوا ضرور آئے گا۔ اللہ اکبر! ابو بصیر نے بھی ٹھان لی تھی کہ بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے، بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے، کرم کی جب نظر ہوگی مدینے ہم بھی جائیں گے، کرم کی جب نظر ہوگی مدینے ہم بھی جائیں گے۔ حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کافروں کے ساتھ، ان سپاہیوں کے ساتھ روانہ ہو جاتے ہیں۔ جب نظروں سے اوجھل ہو گئے، مدینہ کی سرحد کراس کر گئے، اللہ اکبر! ان سپاہیوں نے کہا، دیکھا تمہارے نبی نے کیسے تمہیں جھٹک دیا، دیکھا تمہارے نبی نے کیسے تمہیں چھوڑ دیا، اب آؤ ہماری طرف۔ اللہ اکبر! یارو یہی آزمائش ہوتی ہے، یہی امتحان ہوتا ہے۔ یہاں لوگ چائے کی پیالی پہ بک جاتے ہیں، یہاں لوگ تھوڑی سی لالچ پہ بک جاتے ہیں، یہاں لوگ دنیا کی لالچ پہ بک جاتے ہیں، پیسوں کی لالچ پہ بک جاتے ہیں، یہاں لوگ روڈ نالی پہ بک جاتے ہیں۔ قربان جاؤں ابو بصیر، جب انہوں نے کہا نا کہ دیکھا تمہارے نبی نے تمہیں چھوڑ دیا، کہا کہ اپنی بکواس بند کرو، اپنی بکواس بند کرو، اس لیے کہ ہم نظریے میں پکے ہیں، ہم عقیدے میں پکے ہیں، ہم حضور سے محبت کرتے ہیں، ہمیں ضرور یقین ہے کہ حضور کا بلاوا آئے گا، حضور کا بلاوا آئے گا، کیونکہ بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے، کرم کی جب نظر ہوگی مدینے ہم بھی جائیں گے۔ جب مدینے کی سرحد کے راس کی، ابو بصیر نے فوراً جھپٹا مارا، اس کافر کی ایک تلوار پکڑ لی
اور ایک کو تو واصل جہنم کی اسی ٹائم اور دوسرا اس ڈر سے موت کے خوف سے بھاگ کھڑا ہوتا ہے۔ اب حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیڑیاں کھول دیتے ہیں اور مدینے سے دور ایک جنگل میں پہاڑی کے ٹیلے پر حضرت ابو بصیر اپنا بسیرا وہاں اپنا ٹھکانہ جما لیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ پھر اور بھی ساتھی ملتے گئے اور یوں قافلہ بنتا گیا۔ حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قربان جاؤں، عشق رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب آزمایا جاتا ہے، وہاں پھر ایک دریا کے کنارے حضرت ابو بصیر پانی بھی پی لیتے اور جنگل کے درختوں کے پتے وہیں کھا لیتے، پتے کھا کے گزارا کرتے۔ اللہ اکبر۔ پتے کھا کے گزارا کرتے۔ تن تندور ہڈیاں دا بالن تے اسی ہاواں نال تپایا، تن تندور ہڈیاں دا بالن اسی ہاواں نال تپایا، کپ کپ بکیاں پیڑے کیتے اتوں صبر پلیتھن لایا، کپ کپ بکیاں بیڑے کیتے اتوں صبر پلیتھن لایا، تن دی ہانڈی تے من دا سالن تے لون صبر دا پایا، غلام فریدا وے میں ساری تیری تینوں اجے اعتبار نہ آیا، غلام فریدہ میں ساری تیری تینوں اجے یقین نہ آیا۔ حضور کے ہو کر تو دیکھو، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے وفا کر کے دیکھو، حضور سے محبت کر کے دیکھو۔ جب نظریات میں پکے ہو جاؤ گے، دنیا کے کوئی ہوا تمہیں نہیں ہلا سکتی، دنیا کی کوئی طاقت تمہیں ہلا نہیں سکتی۔ اگر نظریات میں کچے رہے تو پھر یاد رکھنا میرے ساتھیوں، لالچ دینے والے بہت سی لالچ دیا کرتے ہیں، کہ فوراً پاؤں پھسل جاتے ہیں۔ اس لیے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دامن پکڑا ہے، اتنی مضبوطی سے پکڑو کہ دنیا کا کوئی لالچی انسان تمہیں ہلا نہ سکے، دنیا کا کوئی لالچی انسان تمہیں حضور کی محبت سے دور نہ کر سکے۔ ابو بصیر نے جب وہاں ڈیرا جمایا، بہت سارا قافلہ جمع ہو گیا۔ پھر کیا ہوتا ہے، کیونکہ اللہ نے مسلمانوں پر کافروں کا مال حلال کیا ہے، غنیمت ہے، تو جب وہاں سے ان کے قافلے گزرنے لگے، پھر مسلمانوں نے ان پر حملے شروع کیے، ان قافلوں کو لوٹ لیتے، حتیٰ کہ کفار اتنے تنگ ہوئے، انہوں نے کہا کہ اب یہاں سے ہمارا گزرنا مشکل ہو چکا ہے، ہم یہ شرط ختم کرنا چاہتے ہیں، ہمیں اس شرط سے بس ہے۔ اللہ اکبر۔ اب جس دن یہ شرط ختم ہوئی، وہاں حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کافی عرصہ بیت چکا ہوتا ہے۔ قربان جاؤں، ابو بصیر بوڑھے بھی ہو جاتے ہیں اور کمزور بھی ہو جاتے ہیں، اور بیماری نے بھی آن پکڑا، لاغری ہو جاتی ہے۔ ابو بصیر کے جسم میں جب نقاہت ہوئی، جب کمزوری ہوئی، آپ بیمار پڑ جاتے ہیں۔ ساتھیوں نے کہا کہ ابو بصیر تیرا آخر وقت ہے۔ کہا کہ نہیں، میں نہیں مر سکتا۔ کہا کہ وہ کیسے؟ تیری حالت بتا رہی ہے کہ تیرے آخری ایام ہیں، کہا نا، جب میں وہاں سے آنے لگا تھا، مدینہ کی سرحد کراس کرنے لگا تھا، میرے آقا نے پیغام دیا تھا کہ ابو بصیر میرا بلاوا تمہارے پاس ضرور آئے گا، ضرور آئے گا۔ ابو بصیر اس وقت تک نہیں مر سکتا جب تک رسول اللہ کا بلاوا نہ آ جائے۔ بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے، کرم کی جب نظر ہوگی مدینے ہم بھی جائیں گے۔ اور یہاں سے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو صحابہ کو بھیجا کہ جاؤ ابو بصیر کو یہ پیغام دے دو کہ وہ آ جا، یہ رکا لے جاؤ۔ وہ رکا لے کر اور پوچھتے حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچتے ہیں۔ ابو بصیر کی آخری سانسیں چل رہی ہیں۔ اللہ اکبر۔ جیسے ہی یہ دو صحابہ پہنچے اور پیغام دیا کہ یہ رکا ہم لے کر آئے ہیں، ابو بصیر تمہیں رسول اللہ نے بلایا ہے، وہاں سے بلاوا آیا ہے۔ قربان جاؤں، آپ کے ساتھی کہتے ہیں وہ ابو بصیر جو ابھی جان دینے لگے تھے، وہ ابو بصیر جو اس دنیا سے جانے لگے تھے، جب حضور کا بلاوا آتا ہے، حضور کا پیغام ملتا ہے، ابو بصیر کی جان میں جان آ جاتی ہے۔ وہ رکا لے کر یوں دونوں ہاتھ
بلند کرتے ہیں اور کہتے ہیں میں نے کہا تھا نا کہ ابو بصیر کو موت نہیں آ سکتی جب تک حضور کا بلاوا نہ آ جائے۔ ہاں میرے ساتھیو، کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں، محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے، اگر اس میں ہو ذرا خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ میرے ساتھیو، نوجوانوں، آج ضرورت اس امر کی ہے، ہم حضور سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، حضور سے عشق کا دعویٰ کرتے ہیں، حضور سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ ہمارے طور طریقے اغیار جیسے ہیں، ہمارا اٹھنا بیٹھنا اغیار جیسا ہے، ہمیں کوئی اگر دلاسا دے ہم ہر طرف چلے جاتے ہیں، ہم ہر ایک کی بات سن لیتے ہیں۔ ذرا ایک بات ذہن نشین کر لیجئے، ہم اس نبی کے امتی ہیں جس نبی نے رو رو کر ہمارے لیے دعائیں مانگی ہیں، ہم اس نبی کے امتی ہیں جنہوں نے بے چین ہو کر ہمیں یاد کیا ہے، ہم سے محبت کی ہے، ہم سے لو لگائی ہے۔ ارے دنیا کا کوئی بھی طاقتور، دنیا کا کوئی بھی سردار، دنیا کا کوئی بھی امیر اگر تجھ سے کوئی پیار کرتا ہے، محبت کرتا ہے، کسی لالچ میں کرتا ہے، کسی مطلب میں کرتا ہے، آؤ اس مطلب کی دنیا کو چھوڑ کر، اس مفاد کی دنیا کو چھوڑ کر بے لوث حضور سے محبت کر کے دیکھو، خدا کی قسم یہ دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی۔ اس لیے میرے ساتھیو، آج پرفتن دور ہے اور چاروں طرف سے فتنوں کی ہوا چل رہی ہے، چاروں طرف سے فتنوں کی ہوا چل رہی ہے، ہر ایک اپنی طرف کھینچ رہا ہے۔ اہل سنت کے لوگوں، یہ بات دیکھ کر ہمیں دکھ ہوتا ہے، یہ بات دیکھ کر ہمیں دکھ ہوتا ہے کہ ہم صرف اہل سنت کے لوگ ہیں جو ہر کسی کے بلاوے پہ چلے جاتے ہیں، ہر کسی کی جماعت میں چلے جاتے ہیں، ہر کسی کے فرقے میں چلے جاتے ہیں۔ ذرا ان سے پوچھ کیا وہ تیری جماعت میں بھی آتے ہیں یا نہیں، تیری محفلوں میں بھی آتے ہیں کہ نہیں، وہ تیری محفلوں کو اچھی محفل نہیں سمجھتے، تیرے نظریات کو اچھے نظریات نہیں سمجھتے، تیرے عقائد کو اچھے عقائد نہیں سمجھتے۔ ایک تو بھالا بھولا سنی ہے، ان کے نظریات کو بھی صحیح مانتا ہے، ان کے عقیدے کو بھی صحیح مانتا ہے، ان کی جماعت کو بھی صحیح مانتا ہے، انہیں بھی اچھا جانتا ہے۔ آج پھر تجھے فیصلہ کرنے پڑے گا کہ وہ سچے ہیں یا تم سچے ہو، حضور کی محبت میں وہ سچے ہیں یا تم سچے ہو۔ جب حضور سے سچی محبت کرو گے تمہارا من گواہی دے گا، ساری دنیا مٹ سکتی ہے، تباہ ہو سکتی ہے، میرے حضور کا فرمان بالکل سچا ہے۔ اگر ہم نے حضور سے سچی لو لگائی ہے، سچی محبت رکھی ہے، فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ یہ دنیا کی ہوائیں چلتی رہیں گی، یہ آندھیاں چلتی رہیں گی، اگر واقعی سنی ہو تو سنی بن کے رہو، واقعی حضور کے غلام ہو تو حضور کے غلام بن کے رہو، اور دنیا کو دکھا دو ہم ہر چیز پر قربانی کر سکتے ہیں، ہر چیز پر کمپرومائز کر سکتے ہیں، لیکن محبت رسول پر کوئی کمپرومائز نہیں کر سکتے۔ ہم اپنے لیے نازب الفاظ سن سکتے ہیں، اپنی قوم کے لیے نازب الفاظ سن سکتے ہیں، اپنے لیے نازب الفاظ سن سکتے ہیں، اپنی برادری کے لیے نازب الفاظ سن سکتے ہیں، لیکن ایک بات یاد رکھنا، ہم ناموس رسالت کے بارے میں کوئی ایسا جملہ سننا پسند نہیں کریں گے جو کفار بولتے ہوں۔ ہم ناموس رسالت یا حضور کی ختم نبوت پر کوئی ایسا جملہ برداشت نہیں کریں گے، اس لیے کہ یہ جانیں، یہ گردنیں ہم نے حضور کے لیے رکھی ہیں، ہم حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر قربان ہونے کے لیے ہیں۔ میرے ساتھیوں، آج ضرورت اس امر کی ہے کہ نوجوانوں، اہل سنت کے نوجوانوں، آؤ، تحریک لبیک پاکستان تمہیں یہ پیغام دے رہی ہے کہ آؤ اپنے عقائد اور نظریات کی بھی حفاظت کرو، ناموس رسالت کی بھی حفاظت کرو، ناموس صحابہ کی بھی حفاظت کرو، ناموس اہل بیت کی بھی حفاظت کرو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سچی محبت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔